سامعین، حسن بن صبا ایک ایسی شخصیت جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، چاہے وہ آپ عالم اسلام میں لے لیں، چاہے وہ آپ عیسائیوں میں لے لیں، یہودیوں میں لے لیں، سب ان کو جانتے ہیں۔ حسن بن صبا نے ایک تاریخ رقم کی تھی 900 950 سال پہلے۔ انہوں نے خودکش حملے کروائے تھے اپنے مخالفین پہ، جو کہ ایک سیاسی مخالفین تھے۔ دراصل کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ اسلام میں دو فرقے پائے جاتے ہیں، ایک سنی اور دوسرے شیعہ۔ سنی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی جانشین نہیں مانتے، جبکہ شیعہ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت میں سے امامت کا سلسلہ جاری رہنے کا مانتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ ہے شیعوں میں ایک اسماعیلی میں جو ہے وہ امامت کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت، اور فاطمیت حکومت کے بعد انہوں نے اپنی جو ٹھکانہ ہے وہ آلمود کو بنایا۔ اب ان کے ماننے والے تھے امام کے فدائین تھے، جیسا امام حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ ان کے وقت میں 72 جانے جو ان کو ساتھ دے رہے تھے، وہ ان کے رشتہ دار احباب وغیرہ تھے، جو بھی دوست تھے، جو بھی تھے، جو کہ قربانی دینے کو تیار تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ سامنے جو ہے وہ اتنی بڑی فوج یزید کی کھڑی ہے۔ وہ فدائین تھے بیسیکلی۔ اسی طرح سے یہ فدائین کی تحریک چلائی حسن بن صبا نے۔ وہ ملٹری لیڈر تھے، جبکہ امام اس وقت کے وہ ایک روحانی پیشوا تھے۔ اب جو ہے ان کو بچانے کے لیے حسن بن صبا نے، ان کے مذہب کو بچانے کے لیے، امامت کے سلسلے کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ان کے فدائین نے قربانیاں دیں، اور ایسی قربانیاں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس بہادری سے وہ ان حکمرانوں سے لڑے، جنگجو حکمرانوں سے، جو کہ لاکھوں کی فوج رکھتے تھے، لیکن ان سے چند سینکڑوں اسماعیلی سے وہ ڈر گئے۔ کیونکہ انہوں نے ایسی دہشت قائم کی تھی کہ ان کے پاس کوئی آ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چھوٹے فرقوں کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ سانس لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور بڑے فرقے جو ہیں وہ ان کو اپنے میں ضم کرنا چاہتے تھے۔ جیسے کرسچنز ہیں، وہ اپنے ملک، کسی بھی ملک میں قبضہ کرتے تھے تو وہ ان ملکوں میں عیسائیت پھیلا دیتے تھے، عیسائی بنا دیتے تھے لوگوں کو زبردستی۔ جس طرح سنی جو ہے وہ حکمران کسی ملک پہ قابض ہوتے تھے تو وہ جو ہے اپنے سنی سب کو بنا دیتے تھے۔ اب یہ ان حکمرانوں کا جو خلفائے راشدین کے بعد جتنے بھی حکمران آئے ہیں، وہ سارے اہل بیت کے خلاف کام کر رہے تھے، بلکہ ان کے خون کے پیاسے تھے، ان کے ماننے والوں کے خون کے پیاسے تھے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ حسن بن صبا کی تحریک سامنے آئی، اور انہوں نے بڑی بہادری سے جو ہے وہ اپنی فدائین کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایسے حکمرانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے کہ یہ اسماعیلی صرف ان کو ٹارگٹ کرتے تھے جو کہ ظالم حکمران تھے، جو کہ قابض حکمران تھے، جو کہ خلفائے راشدین کے بعد جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اور اسلام کا نام لے کے خود کی حکومت بنانا چاہتے تھے، خود قبضے کرنا چاہتے تھے زمینوں پہ۔ ان کے خلاف یہ بڑی بہادری کے ساتھ سامنے آئے، اور انہوں نے صرف ان کو ٹارگٹ کیا جو حکمران تھے۔ عام مسلمانوں کو، جن میں سنی بھی شامل تھے، سیاہ ہو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا۔ صرف اور صرف ایک مسلمان حکمران جو کہ ظالم ہوتا تھا، جو کہ ان کے سانس لینے نہیں دیتا تھا، جو ان کو جینے نہیں دیتا، جو ان کے مذہب کے پیچھے لگا تھا، جو ان کی امامت کے پیچھے لگا ہوا تھا، ان کو جو ہے وہ ان کا خاتمہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک قابل ذکر بات ہے اور یہ قابل غور بات ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج کل جو خودکش حملے ہوتے ہیں، خودکش حملے جو کہتے ہیں ہم، وہ خودکش حملے بیسیکلی جو ہے وہ سب لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ ٹارگیٹڈ نہیں ہے، یہ تو دہشت پھیلانے والی چیز ہے، یہ باقاعدہ دہشت پھیلائی جا رہی ہے۔ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اسماعیلیز نے کیا تھا اس وقت میں، وہ امام حسین کے دفاع میں جس طرح سے شہید ہوئے تھے فدائین، اس طرح سے وہ شہید ہوئے حسن بن صبا کے ساتھ۔ یہ جو آج کل جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، ان کے کام کرنے کا طریقہ،
یہ تھا کہ یہ کبھی جو ہے وہ جیسا کہ ISI کرتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں، یہ پینیٹریٹ کرتے تھے، سلیپر سیلز بناتے تھے، اندر گھستے تھے ان کے گارڈز کے طور پہ، اور ان کے جو ہے وہ سپاہی کے طور پہ ان کی ہمدردی حاصل کر کے ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی زبان سیکھتے تھے، اور جو ہے وہ اس کے بعد ان پہ جو ہے وہ جب حکم ہوتا تھا ملٹری لیڈر کا کہ بھئی اب جو ہے وہ یہ جو ہے ٹائم آ گیا ہے کہ اب ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو وہ ختم کر دیتے۔ کروسیڈرز کے ساتھ بھی یہی تھا، جو کہ انگریز تھے، جو عیسائی تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کیا انہوں نے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ان کے جو ہیڈ تھے، ان کے جو کنگ تھا کروسیڈر کا، ان کو بھی انہوں نے مارا۔ تو یہ جو بیسیکلی اسماعیلیز اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے تھے، اپنے مذہب کو دیکھ رہے تھے، اور اپنے امامت کو دیکھ رہے تھے، ان کی حفاظت کے لیے جو بھی کچھ کر رہے تھے ان کی حفاظت کے لیے کر رہے تھے۔ عام مسلمان جو کہ سنی شیعہ وغیرہ تھے ان سب کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عام مسلمانوں کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا۔ ہوا یوں کہ یہ جس طرح سے کامیاب ہو رہے تھے اپنے اٹیکس میں، جو بھی ٹارگیٹڈ اٹیکس تھے، جو بھی ٹارگیٹ دیے جاتے تھے وہ ٹارگیٹ اچیو ہو رہے تھے، لہٰذا اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے ان کے سیاسی حریفین، جس میں خاص طور پہ کروسیڈرز بھی شامل تھے جو کہ عیسائی تھے، انہوں نے پہلے خطاب دیا کہ بھائی یہ تو حشیش پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، نشہ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرے جو ہے پھر انہیں کی بات کو سنی ہسٹورینز نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، بغیر جانچ پڑتال کیے ہوئے، بغیر کوئی ریسرچ کیے ہوئے۔ اور آج جب ریسرچ کر رہے ہیں، اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہسٹورینز، اور وہی خاص طور پہ ویسٹرن ہسٹورینز جو انہوں نے تہمت لگائی تھی، آج سائنٹیفک ریسرچ کی جا رہی ہے اور معلوم کیا جا رہا تھا یہ کیا تھا سلسلہ۔ آج ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ تو ایمان والے بندے تھے جو کہ اپنی جان کا پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، اور بیچ میں لوگوں کے جا کر کے اس حکمران کو مار کے آ جاتے تھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ لہٰذا اب ان کو سمجھ آیا کہ اس ٹائم پہ چھوٹے فرقوں کو جینے کا حق نہیں تھا، اور اس چیز کو بچانے کے لیے، فرقوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خاص طور پہ اسماعیلی فرقے نے اپنے آپ کو اس طرح بچایا، اپنی امامت کو بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسماعیلی یہ فرقے جو ہے ابھی تک قائم ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان ایسیسنس، جس کو ہم ایسیسنس کہتے ہیں، یہ فدائین جو ہیں، ان کی وجہ سے یہ فرقہ اب تک اس دنیا میں قائم ہے۔ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور طاقت دے کہ ہم سب مسلمان بھائی مل کر کے ظالم لوگوں کا خاتمہ کریں، دنیا سے ان کا مقابلہ کریں، مل کر ہم اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں، اور مل کر چلیں اور اچھے کام کریں اور صحیح باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ میری ویڈیوز آپ اور ویڈیوز آئیں گی حسن بن صبا کے حوالے سے، اور آگے کی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور جو ہے مجھے یاد رکھے گا تو اپنی دعاؤں میں۔ اللہ حافظ۔